بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھ لیں گے کہ ان کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور انہوں نے جو بطور چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جو خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، چونکہ عوام بالخصوص ہماری جو ینگ جنریشن وہ جاننا چاہتی ہے کہ چودھری صاحب کا ایک دور جو ہے وہ بہت ہی بڑا مثالی رہا ہے آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ میں. بالخصوص اگر اصلاحات کی بات کی جائے، تعریف کرنا بھی حق ہے، لیکن جہاں پہ اچھا کام ہو اس کی تعریف و توثیق ہونی چاہیے. آج ہم سابق چیف جسٹس سے ان کے تعلیمی سفر اور ان کا جو کیریئر اور اس کے بعد اب سیاسی طور پہ ان کے کیا ارادے ہیں، ان سے آپ کو ہم گوش گزار کرائیں گے. یہ بتائیے گا چودھری صاحب، تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا؟ میٹرک کہاں کی، انٹر کہاں، اس کے بعد پھر گریجویشن اور یقیناً پھر لاء بھی. تو لاء کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کا فضل تو ایک تو سب سے بڑا میں اپنے والد گرامی کو، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کی ساری زندگی تعلیم اور تعلم میں گزری. انہوں نے ایس پی کالج سری نگر سے پری پارٹیشن گریجویشن کی تھی اور اس کے بعد وہ تعلیم میں محکمہ تعلیم میں رہے. تو اس گھر میں تعلیم کا تو والد صاحب نے مجھے پڑھایا. میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چکار سے کی، باقی گریجویشن تک ڈگری کالج مظفرآباد، اور پھر لاء میں نے کیا وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. دلچسپ بات یہ کہ والد صاحب چاہتے تھے کہ میں سائنس پڑھوں، ایف ایس سی میں داخلہ کرایا، لیکن میری دلچسپی سائنس میں نہیں تھی. تو ان کے علم کے بغیر میں نے سبجیکٹ چینج کر لی. جب رزلٹ آیا تو ناراض ہونے لگے کہ بھئی آپ نے تو ایف ایس سی کرنی تھی، کوئی ڈاکٹر یا اس طرف جانا تھا. تو میں نے کہا میری دلچسپی اس طرف نہیں تھی، تو اس لیے میں نے آرٹس میں کیا. پھر درمیان میں یہ ہوا، لاء کرنے کے بعد میں کوئی عرصہ پولیس میں پراسیکیوٹنگ انسپیکٹر سلیکٹ ہو کے بھرتی ہو گیا. تو والد صاحب بڑے مذہبی قسم کے آدمی تھے. ایک دفعہ میرے دفتر میں دیر پور گئے تو انہوں نے دیکھا پولیس کا وہ سارا نظام، تو گھر پہنچے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تم سے ریزائن کرو. تو میں نے کچھ دن تو کیا تھوڑا سا لے تو لا، لیکن جب نے سختی کی تو پھر میں نے اس کو لیا 30 اپریل 1980 کو پولیس سروس سے ریزائن کر کے پھر وکالت شروع کی. تو یہ سنتا ہوں میں اللہ کا کرم تھا، والد صاحب کے حکم کی تعمیر، اور میں سمجھتا ہوں ان کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے پھر اس وکالت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی اور پھر میں چیف جسٹس کے منصب تک پہنچا. تو وکالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے باوجود اس کی کہ میں ایک بااحتیاط سے شہر میں آیا تھا، وہ اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن یہ میرا رب کا کرم تھا کہ اس میں بھی اللہ نے بڑی اچھی نیک نامی سے مجھے موقع فراہم کیا. بالخصوص آزاد کشمیر میں 1992 میں ایک ریگولائزیشن آف سول سروینٹ ایکٹ پاس ہوا، جس میں بغیر پبلک سروس کمیشن کے سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کر کے ان کو باقاعدہ ملازم تفرض دے دیا گیا. تو وہ جماعت اسلامی نے فارم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے چیلنج کیا عدالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس میں وکیل تھا تو اللہ نے کامیابی دی، وہ منسوخ ہوا، کالعدم قرار ہوا. تو اس طرح سروسز کا جو نظام تھا آزاد کشمیر میں، اس میں میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ بحال ہوا، ورنہ وہ میرٹ کی ایسی خلاف ورزی تھی کہ شاید ہمارا سارا سروس کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطور وکیل جو آپ کے کیریئر کا سب سے بہترین کیس جو تھا وہ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے جو تھا، جو اس وقت گورنمنٹ نے قانون اور آئین سے ہٹ کے بھرتیاں کی تھیں. اس کے علاوہ بھی میں الیکشن لاز میں بھی میرا آزاد کشمیر میں واحد کیس ہی ہو جو لطیف اکبر کا تھا، اس میں بھی وکیل تھا میں. تو جس میں الیکشن جو ہے وہ مخالف فریق کا کالعدم ہوا، ضمنی الیکشن ہوا، وہ جیتے. تو وہ الیکشن لاز میں بھی شاید وہ ایسا کیس تھا، بہت کم کیسز ہیں جس میں میں نے محنت کی اللہ کے فضل سے، اس میں میں کامیابی ہوئی. باقی بہت سے مقدمات ہیں. ابراہیم ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لاء آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا؟ جی پنجاب یونیورسٹی سے. پنجاب لاء کالج سے لاہور سے؟ جی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج لاہور سے. یہ بتائیے گا کہ بطور جج جب آپ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، یہاں کافی کچھ آپ نے جو ہے اقدامات اٹھائے ہیں، وہ کچھ انتظامی تھے یا جوڈیشری کے حوالے سے، اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اس میں سے
کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے تاریخی ہیں؟ آزاد کشمیر کا خطہ ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے، اور میری اپنی جو خیالات ہیں ان کے مطابق اور عمل سے بھی کہ اگر یہاں ہم دیانتداری سے کام کریں تو بڑا مثالی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اور جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کا جب میں چیف جسٹس بنا تو میں اپنے نہیں، میرے ساتھ جو جج صاحبان تھے مجھ سے پہلے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی کام کیا، یقیناً ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر چیف جسٹس کے طور پر میں اپنے عدالت میں 2-3 دفعہ پریس کلب میں نے جا کے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمے میں تاخیر ہو رہی اس بات میں تو میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ تو الحمدللہ ہمارے جج صاحبان کی محنت سے سپریم کورٹ شاید واحد عدالت تھی کہ جہاں کوئی پرانا مقدمہ پینڈنگ نہیں تھا، یہ لوگوں کو جو برس کی سزا تھی وہ ہم نے ختم کر دی، جو رواں کام تھا وہ ہم کر رہے تھے، اور تاکہ لوگوں کو جو سب سے بڑا جو انصاف میں تاخیر ہے ان کا سبب ہے وہ ختم کیا۔ اس کے لیے میں اس وقت کی حکومت تھی جو وزیر اعظم تھے ان کو بھی میں رائے تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں آزاد جموں کشمیر جوڈیشل پالیسی میکنگ ایکٹ نافذ کیا، جس کے تحت ہم نے عدالتوں کے لیے ایک جوڈیشل پالیسی مرتب کی جس میں جلد مقدمات کی سماعت کے لیے چھوٹی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک ایک باقاعدہ منظم پالیسی بنائی جس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگوں کو تاخیر نہ سمجھنا۔ اسی طرح جس وقت ہم چیف جسٹس بنا تو ایک بڑا لوگوں کو مسئلہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ دو الگ عدالتیں، اور جو فوجداری مقدمات، آئلی مقدمات، بچوں کے معاملات یہ شریعت کورٹ، تو وہ کبھی شریعت کورٹ کے جج ہوتے کبھی نہ ہوتے، کبھی ٹور پہ جاتے کبھی نہ جاتے، لوگ اس طرح اس معاملات میں بڑے ایک عذاب کا شکار تھے۔ تو وہ پھر ایک ترمیم قانون میں کرا کے جو شریعت اپیلیٹ بینچ کا جو ہے قانون نافذ کیا وہ اسمبلی سے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جان چھوٹی، ہائی کورٹ کے سارے ججز کو شریعت کورٹ کی اختیارات دلائے گئے۔ اور پھر اس میں ایک اور جو ہمارے سامنے کیس بھی آیا جس کا فیصلہ ہم نے کیا کہ عدالتی نظام میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ موجود ہے، اگر الگ سے کچھ عدالت قائم کرنی ہے تو پھر اس کے لیے الگ صلاحیت کا جج بھی ہونا چاہیے۔ تو شریعت کورٹ اگر بنانی ہے تو اگر یہی ججز ہیں تو اس کی پھر ضرورت نہیں، ہاں اس کے لیے اگر آپ کی بہت ضرورت ہے تو پھر عالم جج جو کوئی فقیہ ہو، جو فقہ میں دسترس رکھتا ہو، جو اسلامی تعلیمات میں کم و کم جو ہے وہ مجتہد کے قریب کوالیفیکیشن رکھتا ہو، اس کو آپ بھرتی کریں کہ تاکہ اس کی کوئی خاص علمیت سے فائدہ ہو۔ وہی جج اگر آپ نے LLB ادھر بھی بھرتی کرنا ہے ادھر بھی بھرو تو فائدہ کوئی، تو وہ قانون بھی بنا۔ اور جو عملی جو میں سمجھتا ہوں فائدہ لوگوں کو یہ ہوا کہ جو شریعت کورٹ کی اس ہائی کورٹ کے اختیارات نہ ہونے سے جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس طرح باقی بھی ہم نے کوشش کی کہ عدالتی جو امارات ہیں جہاں کمی ہے ان کی تعمیرات میں بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں مظفر آباد جو جوڈیشل کمپلیکس ہے تو یہ جگہ بھی ہم نے فیصلہ کر کے غیر قانونی الاٹمنٹ اس کی منسوخ کرائیں، اس کے سارا پلان کرایا تو الحمدللہ وہ مکمل ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ایک آزاد کشمیر میں مثالی جوڈیشل کمپلیکس بنا۔ اسی طرح ہم نے کوشش کی کہ ہمارے اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کے مقدمات میں بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں، تو اس کے لیے اسپیشلی ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کوشش کی کہ الگ سے ایک ڈیسک ہو تاکہ ان کی حالات کے مطابق ان کو سہولت فراہم کی جائے اور ان کی دستیابی کے مطابق شہادت یا جو مراحل مقدمات کے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، لوگوں کو تکلیف کو کم سے کم کیا جائے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں عدالتی نظام کو اور آسان بنانا چاہیے، سہل بنانا چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ پھر میرے اپنے خیال میں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں صرف ججز نہیں، ہمارے پورے نظام میں ہمیں عام آدمی کو اپنے تک رسائی دینی چاہیے۔ ہمارا جو پروٹوکول کا جو مناسب میں ہم آ کے ہمارے درمیان اور عام آدمی کے درمیان ایک فاصلہ بڑھ جاتا ہے، یہ مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس وجہ سے میں نے یہ جوڈیشل کانفرنس میں بھی اپنا خطاب کہا کہ دیکھیے کائنات میں سب سے بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، تو ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ان کو دیکھیں، قرآن بتا رہا ہے عام نہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آ کے اپنے خاوند کی شکایت بھی کر رہی ہے، ایک اندھا آدمی آ کے بھی اپنی بات پہنچا رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہمارے جج صاحبان ہیں، وزیر صاحبان ہیں، جو مناسب پہ لوگ ہیں، ہمارے اعلیٰ جو بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو عوام کے اور اپنے درمیان یہ فاصلے ختم کرنے چاہیے، یہ دیواریں مٹانی چاہیے۔
جس وقت معاشرے میں عام آدمی کسی جج کی دستک دے کے پہنچ سکتا نہیں ہوگا، میں کسی ڈی سی کے پاس، کسی منسٹر کے پاس اگر یہ ہم اس کلچر کو فروغ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں 50% ہمارے مسائل خود حل ہو جائیں گے کہ لوگ باقی سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کی آواز سننے کے لیے دروازے کھلے ہیں، تو جو ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، وہ ہاتھ خود رک جائیں گے۔ تو اسی طرح میں بطور چیف جسٹس یہ کوشش کی ہر آدمی عدالتی معاملات کے علاوہ بھی وہ آ سکتا ہے، درخواستیں دے سکتا ہے، اور اس والے سے جو جوڈیشل پالیسی میکنگ ایکٹ ہے، سالانہ رپورٹ مرتب کرنے کی ہم نے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں قانون کے مطابق جو ہے ساری عدالتوں کی رپورٹیں مرتب کر کے پبلش کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی مثالیں بھی ہم نے کوٹ کی کہ جو عدالتی معاملات نہیں تھی، کہ ایک بیوہ کی درخواست میرے پاس آ گئی کہ 4 سال سے میری پینشن کا کیس نہیں حل ہو رہا، تو اب میں وہ بیوہ بیچاری اگر ہائی کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ میں آتے تک 5 سال لگیں گے اور اس کے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، تو میں نے صرف اسٹار کو کہا کہ اس کو متعلقہ محکمے کو لائن پہ کیوں نہیں ہو رہا، تو 1 ہفتے کے اندر رپورٹ آ گئی جس کا کیس حل ہو گیا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ روایتی جو ہمارا نظام عدل ہے اس سے ہٹ کے لوگوں کو بھی انصاف فراہم کر سکتے ہیں، صرف آپ کی ایک توجہ دلانے سے اس کی لاکھوں روپے بچ جائیں گے، اس کی کئی برسوں کی محنت اور اس سے اسے گزرنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب عام آدمی کی رسائی اپنے تک آسان بنائیں گے۔ ابراہیم ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں یہاں تو مطالعہ لازم ملزوم ہے، یہ بتائیے گا کہ کافی کتب بینی آپ نے کی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، وہ کون سی 2 کتب ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا اور جو آپ اپنے سامعین و ناظرین کو بتانا چاہیں گے، بالخصوص جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ کہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ ہے، مختلف ایپس ہیں، اسی طرح PDF فائلز کے ذریعے آپ کو ایک وسیع مواد مل رہا ہے، گوگل اور بھی انجن سرچز ہیں، ان سے آپ کو کافی کچھ لٹریچر یا کافی کچھ جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، لیکن کتاب کی اہمیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، تو 2 کتب جو آپ نے پڑھی جن کو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بہترین کتب ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ نوجوان کو سب کو پہلی کتاب تو جو ہے وہ کتاب یہ ہے، یہ قرآن مجید، درست، جو ساری تعلیمات حکمت کا منبع ہے۔ درست، باقی ساری کتابوں کی جو ہے وہ تعلیم چینج بھی ہو سکتی ہے، آپ سائنس دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے اس میں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ درست، اور قرآن وہ بھی بتا رہا ہے جہاں تک آپ کی آنکھ نہیں پہنچی، جہاں آپ کا ادراک نہیں پہنچا، جہاں سائنس نہیں پہنچی۔ سائنس ابھی جنت دوزخ میں تو نہیں پہنچی نا، درست، تو قرآن تو بتا رہا ہے وہاں کیا منظر ہوگا۔ درست، قرآن تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے، درست، تیری تخلیق کیسے ہوئی، اور تجھ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ کیسے کیا کرتی رہی ہیں۔ تو پہلی کتاب تو قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید 2 ہیں، ایک کتابی ہے اور ایک قرآن چلتا پھرتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ 2 قرآن مجید ہیں۔ ٹھیک ہو، پہلے تو ہمیں اس کے ساتھ منسلک ہو۔ اس کے بعد جو سمجھتا ہوں کہ میں آپ اگر طالب علمی کی بات کریں تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کون سا شعبہ بہتر ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ آرٹس سائنس سے آرٹ چینج کی، تو وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا تو ایک مختلف شعبہ ہوگا، اس کے بجائے اگر میں ایسے فیلڈ میں جاؤں جہاں میں لوگوں کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو مدد کر سکتا ہوں، مجھے اس میں پھر شعبہ قانون نظر آیا کہ وکیل جو ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو عوام کی اگر خدمت کرے تو یہ بڑی خدمت ہے، اور وکیل جو ہے اس کے لیے شیر کا دل چاہیے، اس کو جرأت مند ہونا چاہیے، اس کو جرنیل کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر دن وہ ایک نئی جنگ جیتتا ہے، ہر دن اس کو ایک جنگ کا سامنا ہوتا ہے جس میں اس نے اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ فوج کے ساتھ دلائل کی فوج کے ساتھ اترنا ہے اور دوسرے کو شکست دینی ہے۔ بڑا دلچسپ پروفیشن ہے وکالت کا، اس سے دلچسپ پروفیشن نہیں ہے۔ میں جج شپ بھی بہت اعزاز ہے، لیکن وکیل کا جو دلچسپ پروفیشن ہے جج اس سے کم ہے۔ وکیل کا پروفیشن بڑا دلچسپ ہے اگر ہم اس کو اس دلچسپی کے ساتھ کریں کہ روزانہ ہم ایک مارکے میں اترتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نئے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کو یقینی بنائیں۔
تو پھر اس طرح وکیل آپ دیکھتے ہیں کہ ججز قابل احترام ہے، لیکن وہی وکیل ان ججز کے فیصلوں میں سے قانونی نکات نکال کے اپیل کرتے ہیں، اپیل میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو لگائیے کہ وکیل بڑی اہم شعبہ ہے. تو اس کے لیے بطور وکیل میں سمجھتا ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھی میکنگ آف لائر، وہ اٹارنی جنرل پاکستان کے نذیر احمد خان. نذیر احمد خان کی، ہاں بڑی معروف کتاب ہے. ان کی اچھی کتاب لگی کہ اس میں ایک وکیل جو لرنر ہے اس کو شروع میں اگر وہ اس کو پڑھ لے تو بہت سی اس میں اچھی باتیں پریکٹیکل ہیں کہ کس طرح وکیل کو وکالت کرنی چاہیے، کیس تیار کرنا چاہیے، کس طرح اس میں جرا کرنی ہے، کرمنل کیسز میں وہاں جو جائے وقوع ہے اس کی کیا اہمیت ہے، تفتیش کی کیا ذرائع ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو اس میں عملی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے. تو ستراللہ ڈیننگ کی کتاب ہے، وہ بہت اچھی ہے. اس کا ایک جملہ مجھے جو ابھی تک متاثر کر رہا ہے کہ یہ جو دلیل ہے کہ یہ کام پہلے نہیں ہوا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر یہ پہلے نہیں ہوا، آپ نہیں کریں گے تو دنیا رک جائے گی. نہیں، یہ نہیں ہوا، ہم نے کرنا ہے زبردست، تو تب دنیا آگے بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں وکیل جو ہے معاشرے کے اندر یہ بنیادی حقوق کا بھی محافظ ہے اور ریاست کے اندر آئین کی عملداری کا بھی. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا لگا. ناظرین، آپ نے سابق چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ ابراہیم ضیاء صاحب کو تفصیل کے ساتھ سنا. ینگ جنریشن کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کتب کا مطالعہ کریں. اور دوسری اہم بات وکلا برادری کے لیے، جہاں وہ قانون کے محافظ ہیں وہاں انہیں چاہیے کہ وہ شہریوں کو کہیں کہ قانون پر عمل درآمد کو، قانون پر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے. چونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے جہاں پہ امن، خوشحالی اور ترقی آتی ہے، اس معاشرے میں سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ ہے قانون کی بالادستی اور قانون کی امپلیمنٹیشن. اور جب تک ہم اس معاشرے میں ان دو نکات پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ اس معاشرے کو مثالی معاشرہ نہیں بنا سکتے ہیں. ایک اور ویلا کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.